بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو ایک انتہائی اہم موضوع کے بارے میں ہے۔ موضوع اذان کے وقت بیت الخلاء یا باتھ روم جانے کے حوالے سے ہے۔ اکثر لوگ کے ذہن میں یہ سوال کر سکتا ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو کیا باتھ روم جانا چاہیے یا نہیں، یا اگر کوئی باتھ روم میں ہو اور اذان شروع ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ اذان کے وقت باتھ روم جانا کیسا ہے، اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اذان سننے کی تاکید اور اس پر عمل کرنے والے ثواب کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر خشک و تر اس کے لیے مغفرت کرتا ہے، اور اذان سن کر نماز میں حاضر ہونے والے کے لیے 25 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور دونوں نمازوں کے درمیان گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس روایت میں ذکر ہے کہ ہر خشک و تر چیز گواہی دے گی، گویا اس میں حیوانات، نباتات، جمادات بھی شامل ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو سعد سے روایت ہے کہ مجھے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بکریوں اور جنگل میں رہنا پسند ہے، اس لیے جب تم جنگل میں اپنی بکریوں کے لیے ہوئے موجود ہو اور نماز کے لیے اذان دو تو تم بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ جنہوں نے ان کے بلکہ تمام ہی چیزوں جو مؤذن کی آواز سنتی ہیں قیامت کے دن اس پر گواہی دیں گی۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، لیکن اب کہنے والے کہیں گے کہ یہ فضیلت اور ثواب تو صرف اذان والوں کو حاصل ہوگا، ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ تو اب یہ بھی جان لیجئے کہ اذان سننے والے کے لیے کتنا اجر و ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب مؤذن کی اذان سنو تو تم وہی کہو گے جو مؤذن کہتا ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الصلاۃ کی جگہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اور باقی اس طرح پڑھو جس طرح مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ وسیلہ دراصل جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو دیا جاتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا، اور جو کوئی میرے لیے وسیلہ طلب کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ اور صحیح مسلم کے دوسرے روایت میں آتا ہے کہ جس نے اذان کا جواب خلوص اور دل سے یقین رکھ کر کہا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، بشرط یہ کہ ارکان اسلام کا بھی پابند ہو۔ اب آتے ہیں کہ سوال کی جانب کہ اذان کے وقت بیت الخلاء جانا درست ہے یا نہیں، تو اس حوالے سے فقہاء کرام کا کہنا ہے کہ اذان کے وقت استنجا وغیرہ کے لیے بہتر خلاء جا سکتے ہیں، بالخصوص جب کہ تقاضا شدید ہو، البتہ بہتر یہ ہے کہ اذان کے وقت نہ جائیں اور خاموشی سے اذان سنیں اور اس کا جواب دیں، کیونکہ اذان در حقیقت ندائے الہی ہے، جس کا ادب اور احترام یہ ہے کہ آدمی جس کام میں مشغول ہے یا جس کام کو کرنا چاہتا ہے اس کو موقوف کر دے اور اذان سن کر جواب دے۔ مگر مغرب کی اذان کے بعد جماعت کھڑی ہونے میں وقفہ چونکہ بہت کم رہتا ہے، اس لیے مغرب سے پہلے ہی اس نے جاب وغیرہ سے فارغ ہو جانا چاہیے تاکہ جماعت فوت نہ ہو، لیکن اگر کسی کو عین اسی وقت استنجا وغیرہ کی شدید ضرورت محسوس ہو تو وہ بیت الخلاء جا سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اشد ضرورت ہو تو اذان کے وقت بیت الخلاء جا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جب اذان شروع ہو جائے تو ہر کام ترک کر دیں اور خاموشی سے اذان سنی جائے اور اس کا جواب دیا جائے، کیونکہ جب کوئی اذان کے وقت بیت الخلاء جاتا ہے تو بیت الخلاء کے اندر بات
کرنے کی اجازت نہیں، تو پھر اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہوگا وہ یہ کہ وہاں اذان کا جواب نہ دے سکے گا۔ اس سوال کا وہ جواب اب ہم آپ کو اذان کے چند مزید فضائل سنائیں گے۔ حضرت ابو ظہیر خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو اذان کے ثواب کا علم ہو جائے تو وہ اس کی خاطر تلواروں کے ساتھ باہم برسر پیار ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ قیامت کے دن مشق کے ٹیلے پر ہوں گے، جنہیں دیکھ کر تمام اولین و آخرین رشک کریں گے۔ ایک ایسا غلام جو اللہ اور اپنے آقا کے حقوق ادا کرتا ہو، دوسرے وہ امام جسے اس کی معتقد راضی ہو، تیسرے وہ مؤذن جو 5 وقت کی اذان دیتا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کتنی فضیلت ہے، پھر وہ اس پر کوڑہ اندازی کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہ پائیں تو وہ اس پر ضرور کوڑہ اندازی کریں گے۔ اور اگر وہ جان لیں کہ نماز کے لیے اول وقت آنے میں کیا فضیلت ہے تو وہ ضرور اس کی طرف دوڑ آئیں گے، اور اگر وہ جان لیں گے نماز عشاء اور نماز فجر کی کتنی فضیلت ہے تو وہ ضرور ان میں شریک ہوں گے، اگرچہ انہیں سرین کے بل گھسیٹ کر آنا پڑے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے، کیونکہ آپ کا ایک سبسکرائب کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، لائک کر دیجیے۔